السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم اس عظیم کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، یا ایھا الناس، ناس یعنی لوگو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی ساری انسانیت کو خطاب اور انہی کے رب سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرو۔ کس بارے میں ڈرو؟ کس چیز کے بارے میں ڈرو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے کئی مرد اور عورتوں کو پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے آپس میں سوال کرتے اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس میں تقوی کا حکم دو بار دیا گیا۔ پہلی بات یہ کہ ساری انسانیت کو خطاب، یعنی قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے آیا۔ اللہ رب العزت کی جو بھی نعمتیں آتی ہیں، جیسے ہوا جب چلتی ہے تو سب کے لیے پانی گرتا ہے، سب کے لیے سورج نکلتا ہے، سب کے لیے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اسی طریقے سے جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو وہ سب کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کی کلام آتا ہے، اللہ کی کتاب آتی ہے، اس کی وحی آتی ہے تو وہ بھی سب کے لیے آتی ہے۔ تو یا ایھا الناس کہہ کر کے اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ خطاب فرمایا۔ اس اللہ سے ڈرو، اور وہ رب کون ہے؟ جو تمہارا رب ہے اور جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے پیدا کیا، تو ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سے بالخصوص یعنی خاصیت کے طور پر، خاص طور پر انسان کا ذکر، کہ ساری مخلوق کو تو پیدا کیا تمہاری خدمت کے لیے، اور تمہیں بھی پیدا کیا اور ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو بنایا اور ان دونوں سے دنیا کے اندر بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، یعنی عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے بندہ سوال کرتا ہے۔ اور رشتے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، مطلب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے۔ تو یہاں پہ عمومی سارے رشتوں کے تعلق سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری انسانیت آپس میں ایک دوسرے سے رشتے میں بندھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ پھر بالخصوص ان عام سارے انسانیت میں سے وہ رشتے جو رحم کے رشتے ہیں، یعنی جو باپ کے طرف سے رشتے ہیں یا ماں کے طرف سے رشتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں اور خاص طور پر توجہ دلائی گئی۔ اس رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اگر تم ایسے رشتوں کو توڑتے ہو تو اللہ رب العزت سے ڈرو۔ یہ خاص رشتوں کے تعلق سے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیم کے تعلق سے بیان فرمایا۔ خاص رشتے، پہلے تو عمومی طور پہ ساری انسانیت کے رشتے کا خطاب کر دیا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ پھر خاص طور پہ وہ رشتے جو خونی رشتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان کے حقوق کی پابندی کرنا ہے، کہ والدین کے جو حقوق ہیں، بیوی کا جو حق ہے، بچوں کا جو حق ہے، رشتہ داروں کا جو حق ہے، بہن کا، بھائی کا، اور پڑوسیوں کا جو حق ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا یتیم کے تعلق، کہ یتیم کا مال کھانے سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد خواتین کے تعلق سے، یعنی ظلم کس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ کمزور کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے،
تو کمزور سب سے زیادہ ہوتا ہے یتیم، کیونکہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ تو جس کے والد کا انتقال ہو گیا وہ یتیم ہے، اس کا مال کھانے سے اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ ڈرایا ہے، اور ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ اس کو شمار کیا گیا ہے جو یتیم کا مال کھائے۔ اور پھر اس کے بعد کمزور جو معاشرے کے اندر ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں خواتین، عورتیں۔ تو عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرنا، اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے توجہ دلائی گئی کہ اگر تمہیں مطلب ضرورت سے زیادہ یا جتنا تم کنٹرول نہیں کر سکتے، بیلنس نہیں کر سکتے، یا حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اتنی عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کہ اس دور میں 10، 8 یا 30 عورتوں کو رکھا جاتا تھا اپنے نکاح میں، اور ہندوستان میں جو غیر ایمان والے تھے وہ 300 بھی عورتیں رکھا کرتے، 100 عورتیں بھی رکھا کرتے۔ تو ان کو پابندی دی گئی، خاص کر ایمان والوں کو، کہ آپ 4 سے زیادہ جو ہے ان کے اوپر ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ایک انسان کتنے لوگوں کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ 4 کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان کو طلاق دے دی جائے، صرف 4 کو ہی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتے۔ جب ایسی پریشانی آ جائے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں، مرد کم ہو، یا ویسے یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے لیکن ایک سہولیت دی گئی ہے، اور یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ نکاح تم کو زیادہ کرنا ہے، یہ ایک خواتین کے حق میں یہ بات ہے کہ اگر ان کا طلاق ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو ایسے ہی معاشرے کے اندر پریشان ہونے کے لیے نہ چھوڑا جائے، ان سے نکاح کیا جائے۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ خواتین جیسے مردوں کا وراثت میں حصہ ہے، ویسے ہی خواتین کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ آج کی کلاس آیت نمبر 5 سے رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تم اپنے مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ مطلب وہ مال جو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے گزر بسر کا سامان بنایا ہے، اسے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ جیسے ہمارے رشتہ دار میں یا ہمارے گھر میں یا وارث کوئی ایسا ہے جو ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے، یا بچہ ہے، یا پاگل ہے، مجنون ہے، یا کچھ تھوڑا بہت دماغ سے کمزور ہے، تو اس کو اس کی وراثت دے کر کے مال کو برباد مت کرو، یا اس کو مال دے کر کے مال کو ضائع مت کرو، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اس کے پاس اتنا شعور نہیں ہے۔ تو اتنا شعور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو مال دے کر کے اپنے مال کو ضائع کرنے سے بچانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو بچاؤ۔ اور تم اپنے مال نادان لوگوں کے سپرد، ہے نا، جو ذہنی طور پر کمزور ہے یا پاگل ہے، مجنون ہے، اور تم اپنے مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ مال، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ مال کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا، تو یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو کمایا ہے اپنے ٹیلنٹ سے، نہ اپنے قابلیت کے ذریعے سے یا محنت کے یا کسی بھی ذریعے سے۔ ہم نے، ہمارا نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں کمایا ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہاں، ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا مال عطا کرتا ہے۔ تو جو مال اللہ رب العزت نے تمہارے گزر بسر کے لیے دیا ہے اسے اس طریقے سے ضائع مت کرو، نادانوں کے ہاتھ میں دے کے۔ ایک حکم یہ ہوا، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو۔ اگر کوئی ایسے مجنون، دیوانے یا پاگل یا کم ذہنیت کے لوگ تمہارے گھر میں ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں 1-2 لوگ بہت کمزور ذہن کے ہو جاتے ہیں، یا پیرالائسس ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پہ بہت اچھے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر کمزور ہیں، جسمانی طور پر اچھے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ذہنی طور پر، یہاں پہ صرف ذہنی طور کے تعلق سے بات ہو رہی، کیوں ایسا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پینے کے لیے دیتے رہو۔ لیکن اگر ایسے بھی لوگ ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر سے آپ بھگا دیں گے، جو ذہنی طور پہ کمزور ہیں، پاگل ہیں، تو ان کو گھر سے بھگا دیں گے یا ان کو بے دخل کر دیں گے، نہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے دیتے رہو، ان کی ضرورت کا خیال رکھتے رہے، اور ان سے اچھی بات کہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ ان کے اوپر سے شریعت اٹھا لی گئی۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اسلامی شریعت یا اسلامی قانون ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتے، یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وہ 3 لوگ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے مروی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے اوپر حد نہیں ہے۔ بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، یعنی وہ چھوٹا بچہ جو عقل نہیں رکھتا، جو بالغ نہیں ہے وہ، اور سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی نیند کی حالت میں اگر وہ کوئی جرم کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی دھارا نہیں لگے گی،
اسی طریقے سے بچہ ہے اور بچپن میں اگر وہ کوئی جرم کر دیتا ہے، جیسے بچہ دکان سے کوئی چیز اٹھا کر کے لا لے، کوئی چیز چوری کر لے، تو وہ چوری نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس سے اتنا بھی شعور نہیں کہ یہ دکان کسی اور کی ہوتی ہے، مال کسی اور کا ہوتا ہے، یہ ہم یہاں سے نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہوتے ہیں وہ چاکلیٹ اٹھا لیتے ہیں، تو ایسے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دیوانہ ہوتا ہے یا سویا ہوا شخص ہے، کبھی کبھی آدمی سوئے ہوئے نیند کی حالت میں اٹھ کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی دھوکہ ہو جائے، اس سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، تو ایسا حالت میں، یا جو مجنون حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے، مطلب پاگل یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، تو یہ تین لوگوں کے اوپر اسلامی کوئی حد نہیں لگتی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 45 اور 46، وہاں پہ آپ اس کے حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ تین لوگ جن کے اوپر اسلامی شریعت نہیں لگے گی، تو ان کے لیے ان کا خاص خیال رکھنے کا یہاں پہ نصیحت کی گئی کہ البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پینے کے لیے دیتے رہیں اور ان سے اچھی بات کہیں، اور تم یتیم کے جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی وہ بالغ ہو جائیں۔ یعنی جو یتیم ہماری کفالت میں ہے، ان کو ان کا مال سپرد کرنے کا وقت، کہ ان کو ان کا مال کب سپرد کیا جائے گا، تو اس میں 2 کنڈیشن دیکھنے کا کہا گیا۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ انہیں سمجھتے رہو، دیکھتے رہو کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور دوسرا یہ جو یہاں پہ بتایا گیا، پھر سے دیکھیں، اور تم یتیم کے جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ دوسری شرط لگائی کہ وہ اگر سمجھدار ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچی بالغ ہو جاتی ہے، لیکن عقل نہیں ہوتی۔ کئی بار 15-16 سال کی عمر میں بچیاں جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، بچے جو ہیں 18 سال کی 17 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ میچورٹی نہیں آتی، عقل نہیں آتی کہ کب کہاں کس پیسے کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ تو دوسری بھی شرط لگائی کہ پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اگر وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرنا ہے۔ تو 2 چیزیں، ایک تو بالغ ہو جائے، دوسرا ان کے اندر سمجھداری آ جائے۔ اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس سے خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے۔ کوئی بچے اگر ہماری سرپرستی میں ہیں اور وہ نابالغ ہیں تو ان کا مال جلدی جلدی اپنے مال میں ملا کر کے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو ختم نہ کرو، اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال مانگیں گے، اس لیے پہلے ہی سب خرچ کر کے اور ختم کر دو، ایسا نہ کرو۔ اور دوسری چیز، اگر تم مالدار ہو تو یتیم کا مال کھانے سے بچو۔ تو اگر کوئی مالدار شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مالدار شخص جو ہے وہ یتیم کا کچھ بھی مال نہ کھائے، اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اور جو غریب ہو، مطلب کوئی غریب ہے اور اس کے پاس مالدار یتیم بچے ہیں، اور وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا پورا وقت جو ہے وہ بچوں کی کفالت میں ہی لگتا ہے، بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں ہی لگتا ہے، ان کو کھلانا پلانا، ان کی تعلیم و تربیت میں ہی لگتا ہے، تو ایسا اگر کوئی غریب شخص ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی اور فرمایا، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ جائز طریقے سے یعنی جتنی اس کی روزنداری ہونا چاہیے، جتنا ان بچوں کی کفالت میں اتنی پیمنٹ ہونا چاہیے، جتنا خرچ ہونا چاہیے، اتنا وہ جائز طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہراؤ، مطلب لیتے وقت بھی ہمارے پاس گواہ ہو، اور جب ہم ان کا مال ان کے سپرد کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ لکھا پڑھی کے ساتھ اور گواہ کے ساتھ، اصل تو گواہ ہوتا ہے، تو گواہ کے ساتھ ہم اس کو واپس کریں۔ اور یہ سارے کچھ کام کرنے کے بیچ میں کہ ہم نے اس یتیم کو لیا، اس کی کفالت کی اور پھر اسے واپس کیا ہے، تو ان سب کے بیچ میں جو لین دین ہوا ان سب کے تعلق سے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنے کے لیے یہاں پہ کہا گیا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے، اور تم سب پہ اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی تم نے اس کے بیچ میں کیا خیانت کی ہو اور کیا امانت کی ادائیگی کی ہو، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یتیم کی اگر کفالت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلی کا اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ جنت میں اتنے قریب ہو۔ تو یتیم کی کفالت کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ یتیم کی کفالت ہمیں کیسے مل جائے۔ تو یتیم کی کفالت ملنے کے 2 طریقے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہم تو یا تو اناتھ آشرم وغیرہ بنائیں، یتیم خانے بنائیں، کچھ لوگ مل کر کے ہی بنائیں۔ دوسرا یہ کہ یتیم اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، جو بھی ہے بچے ہیں، تو ان سے نکاح کرے تاکہ وہ عورت بھی نکاح میں آ جائے، اس کو بھی ایک سرپرست مل جائے اور آپ کو یتیم کی کفالت کا ثواب۔ اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ یتیم کی کفالت
اور یتیم کی کفالت کے بارے میں ہمیں محتاط رہنے کا یہاں پر کہا گیا کہ اور ان کے اجر و ثواب کو بتایا گیا کہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یتیم بچہ ہوا کرتا تھا اور صحابہ کرام بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے. آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو مال باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائے. جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے جو ورثہ ہیں، اس کے جو وارث ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کا اس میں حق ہے، اور یہ حق اللہ رب العزت نے طے کیا کہ کس کا کتنا حق رہے گا. تو جہاں پہ مردوں کا حق ہے وہاں پر عورتوں کا بھی حق ہے، اور یہ اسلام نے ہی یہ حق دیا ہے، ورنہ دوسرے مذاہب میں آپ کو عورتوں کے لیے باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے بتایا کہ نہیں عورتوں کا، اور اسلام نے ہی عورتوں کو عزت دی. ورنہ اسلام کے پہلے عورت جو تھی وہ ایک کھلونا تھی. اگر وہ پیدا ہوتی تھی تو باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا کہ میرے گھر میں یہ لڑکی پیدا ہو گئی، مطلب اس کو ایسا بے عزتی محسوس ہوتی تھی معاشرے کا سامنا کرنا. اور جب بچی تھوڑی سی بڑی ہوتی تھی تو اس کو لے جا کر کے وہ دفنا دے، اور دفناتا بھی یہ تھا جو ہے اپنے معبود کے نام سے، مطلب جس کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اس کے نام سے کہ میں تیرے نام سے اس کو دفن کر رہا ہوں، تو اب مجھے لڑکا دینا. کچھ لوگ اس طرح دفن کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے دفن کر دیتے تھے کہ یہ لڑکی ہو گئی اور ہم اس کو پالیں گے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے سسرال والوں کے سامنے ہمارا سر جھکے گا. یا ایک عورت کی کفالت کرنا یہ ان لوگوں کو ایک معیوب، ایک عیب سمجھا جاتا تھا عورت کا گھر میں ہونا. تو بہرحال ایسا سمجھا جاتا تھا. اور جب وہ لڑکی بڑی ہوتی تھی اس کے حقوق کی کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا تھا، اس کی ضرورتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پڑھائی کی ضرورت ہے، کسی چیز کا کوئی اس کے لیے نہیں. مطلب ایک جیسے بوجھ کے جیسے وہ لڑکی جوان ہوتی تھی، اور جیسے تیسے کر کے وہ جوان ہوتی تھی. تو وہاں کا بدتمیز کلچر جو تھا وہ یہ تھا کہ بعض قبیلے ایسے ہوتے تھے کہ 10 مرد ایک عورت سے نکاح کر، اور پھر وہ عورت جس کو چاہتی تھی اس کو اپنے بچے کا وارث مطلب، اور اس کو وہ ماننا بھی پڑتا تھا. ایسا گندے ماحول کے اندر وہ لڑکی جو ہے وہ جوان ہوتی تھی، بڑی ہوتی تھی، اور جب وہ بوڑھی ہوتی تھی تو پھر اس کو گھر سے یا تو نکال دیا جاتا تھا یا اس کی کوئی بھی جو ہے خبرگیری نہیں ہوتی. ایسے ماحول کے اندر اسلام آیا، اور اسلام نے بتایا کہ لڑکی اگر پیدا ہوتی، نبی مکرم نے فرمایا 3 بچیوں کی اگر کوئی اچھی طرح کفالت کرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہی بچی ہو تو آپ نے فرمایا کہ 2 بچی کی جو کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ ہو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے، جبکہ نبی مکرم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوم کر کے نکل. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہاں پہ تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ گھر سے جب نکل رہے ہیں تو اتنی محبت اور الفت کے ساتھ بچیوں کے ساتھ. تو یہ کیریکٹر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور ان کے حقوق بتائے. دیکھیے پیدا ہوتے سے ہی بتائے کہ یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے اگر تم ان کی کفالت کرتے ہو، یعنی ان کے کھانے پینے، کپڑے کا اور پڑھائی کا انتظام کرتے ہو، ان کی اچھی تربیت کرتے ہو، یعنی ان کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھالتے ہو، تو یہ بچی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی. اگر کوئی شخص توحید پرست ہے اور اس نے بچی کی اگر اچھے سے کفالت کر لیا ہے تو اس کے لیے جنت میں نبی مکرم کی قربت کا جو ہے حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کی نبی مکرم کی قربت. دوسرا یہ کہ جب وہ بڑی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری جو شخص لے گا، یعنی جو نکاح کرے گا، اس کو باقاعدہ ایگریمنٹ کرنا ہوگا، نکاح کرنا ہوگا، نان و نفقہ قبول کرنا، گواہوں کے بیچ میں اور جو ہے وارث کے بیچ میں، جو اس کا سرپرست ہے اس کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں اس کو نان و نفقہ قبول کرنا ہوگا. نان و نفقہ یعنی اس کے رہنے کا، اسے کھانے کا، اس کی عزت کا، اس کی حفاظت کا، یہ ساری ذمہ داری اس مرد کو لینا. اور پھر اتنا ہی نہیں، اسے مہر بھی دینا ہو، جو بھی اس کی حیثیت ہے اور جو معاشرے کے اندر جو رقم چل رہی ہے، یعنی جو ویلیو ہے، اس کے حساب سے اس کو وہ مہر ادا کرے گا. اور پھر اس کے بعد اس کو عزت سے لے کے جائے گا. وہاں پر اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی عورت کو اس شوہر کا حق دیا جائے. اور یہاں سے اگر اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو والد کے دولت میں سے، والد کی جائیداد میں سے اس کو حصہ دیا. اب اس طریقے سے وہ گھر کے اندر ایک اپنے جو ماں باپ کا گھر تھا وہاں پہ وہ عزت سے رہی، شوہر کے ہاں وہ عزت سے رہی کیونکہ اسلام نے اسے عزت دیا. اب جب وہ ماں بنتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے بچے ہیں اور بیوی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر اس شخص نے پوچھا، اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے بہتر سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے بہتر سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. پھر چوتھی بار اس نے پوچھا کہ اس کے بعد میری حسن و سلوک کا اچھا حقدار کون ہے؟ تو کہا کہ باپ. تو
اب جب وہ ماں بنی ہے تو اس کے حقوق بتائے گئے کہ اس کے حقوق بچوں کے لیے اتنے زیادہ ہیں کہ 3 حصہ ماں کا ہے اور 1 حصہ باپ۔ اور جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے بار بار بیان فرمایا، جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پر یہ کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ماں اور باپ کے ساتھ، پہلے ماں کہا اللہ نے، پھر کہا باپ، تو ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور قرآن میں بھی جہاں پر بھی لڑکا اور لڑکیوں کی بات آتی ہے تو پہلے لڑکی کا اللہ نے ذکر کیا، جیسے کہا کہ میں جسے چاہوں اسے لڑکی عطا کروں، میں جسے چاہوں اسے لڑکا دوں، میں جسے چاہوں لڑکا لڑکی دونوں دوں، میں جسے چاہوں کچھ نہ دوں۔ تو کچھ نہ دوں یعنی نعمت نہ دے، اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لڑکی، کیونکہ پہلے اللہ رب العزت نے لڑکی کا ذکر کہ میں جسے چاہوں اسے لڑکی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا مقام و مرتبہ اس طرح بڑھایا کہ جب یہ بوڑھی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے اف بھی مت کرو، اپنے بازو کو جھکا کر کے ان سے بات، اپنی عبادت کے بعد جو ہے والدین کے حقوق کو بتایا، یعنی ماں کے اور پھر اس کے بعد باپ کے۔ تو اسلام نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وراثت میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جہاں لڑکے لوگوں کو دیا جائے گا وہاں لڑکیوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں اور باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، یہاں مردوں کا ذکر کیا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ تو جو ماں اور باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں لڑکیوں کا بھی، اب اس میں ماں باپ اور شوہر بھی آ گئے، یعنی رشتہ دار چھوڑ جائیں تو رشتہ دار، شوہر بھی رشتہ دار ہے تو وہ رشتہ دار بھی اگر چھوڑ جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا حصہ دیا جائے۔ چھوڑے ہوئے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ تو یہ مقرر کس نے کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے تھے کہ لڑکی کو فلاں لڑکی کو اتنا دے دینا، فلاں لڑکی کو اتنا دے دینا، فلاں لڑکے کو اتنا دے دینا، والا اس کو دے دینا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ طے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا کہ کس کو کتنا دیا، اور یہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہیں بہت دولت مند ہیں اور ماں باپ کے پاس بہت تھوڑی سی کوئی چیز تھی تو اس کی وراثت کو تقسیم کرتے ہی نہیں، اس کو حقارت سمجھتے ہیں کہ کیا 1 لاکھ روپے تو ہے، اب اس کو کیا بانٹیں، چلو کوئی بھی رکھ لو۔ ایسا نہیں کرنا، جو مال آیا ہے اس کو دستور کے مطابق، یعنی اللہ رب العزت نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے، لوگوں کو دے دیا جائے، اور جس کے حصے میں جو آیا ہے وہ چاہے تو اس کو خرچ کرے، چاہے تو رکھے، یا اس کی ملکیت ہے تو اس کے حساب سے اس کو دینا ہے۔ جیسے یہاں پہ فرمایا یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا ہے، تو جو مقرر اللہ رب العزت نے حصہ کر دیا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ان تک اس کو پہنچانا ضروری۔ اور جب تقسیم کے وقت، یعنی جب ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق کہ اتنا حصہ لڑکے کو آئے گا، اتنا لڑکی کو آئے گا، اور اتنا ماں کو آئے گا، اتنا باپ کو آئے گا، اور اتنا بہن کو آئے گا، تو یہ جب ہم تقسیم کر رہے ہیں تو اس تقسیم کے دوران میں اگر ہمارے کوئی دوسرے رشتہ دار یعنی دور کے رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے کیا احکام ہے جو وراثت کے اندر نہیں آتے لیکن دور کے رشتہ دار ہیں اور وہ غریب بھی، تو ایسے حالت میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ اللہ نے بتایا اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوئے دور کے رشتہ دار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو۔ دور کے رشتہ دار ہیں لیکن یتیم اور مسکین ہیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو، ان سے اچھی بات کہو، تو ان کو کچھ دو تو کتنا دے سکتے ہیں اس کے تعلق سے آگے ایک حدیث پڑھتا ہوں میں۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ اللہ دیکھیے کتنی پیاری نصیحت اللہ رب العزت کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اب وارث بن گئے، جیسے بھائی بڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے اور اس کے بہن بھائی ہیں، یا سبھی بچے چھوٹے ہیں اور اس کا وارث اس کا چاچا بن رہا ہے یا دادا بن رہا ہے یا نانا بن رہا ہے، کوئی بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا وارث بن رہا ہے تو اس کو ان بچوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بتایا اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ یعنی ایک باپ مر رہا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیال رکھتے ہوئے کتنا فکر مند ہو کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد ان کی کفالت کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ تو ایسے شخص، ایسا بے بس شخص جو اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کے تعلق سے کتنا فکر مند ہے، ایسا اس شخص کو سوچنا چاہیے جس کی کفالت میں وہ بچے۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنا چاہیے۔ تو ایسے شخص کو اللہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے وقت، یعنی ان کی وراثت کی تقسیم کرتے وقت یا ان کی کفالت کرتے وقت ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سیدھی بات کہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے جتنا زیادہ اس میں اجر ہے
اتنا زیادہ اس کے اندر خطرہ بھی ہے کہ اگر ہم نے غلط نیت سے ان کے مال کو کھا لیا یا ضائع کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے آگے اس آیت میں آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا، اور بھی دوسری جگہ ہے کہ اس کے اوپر کتنا سخت جرم ہے۔ جتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، اتنا ہی خطرہ بھی ہے کہ اگر وہ مالدار ہیں وہ بچے یتیم اور ان کا مال اگر کھا لیتے ہیں تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو یہاں پہ سمجھایا کہ تمہیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شخص جس کے وہ بچے ہیں وہ جب مرتے وقت ان کو اتنی فکر ہوگی اپنے، تو چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور سیدھی بات، بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ اور وہ جلد دہتی آگ میں داخل کیے جائیں۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت، اجر ہم نے دیکھا کہ اس قدر اجر ہے کہ نبی مکرم کی قربت ہے، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی کر دی، کیونکہ یتیم ہے، چھوٹے ہیں، ان کے طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یتیم کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ یتیم خانہ بھی آپ کھولیں گے نا تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کوئی بولنے والی نہیں، کوئی کچھ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو ایسا شخص جائیداد کو کھانا بہت آسان ہو، ایسے شخص کی دولت کو کھانا بہت آسان ہوتا ہے ایسے بچوں، لیکن اللہ رب العزت نگہبان ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہتی آگ میں داخل کی۔ یہاں پر ہندوستان کے ماحول میں یا ہمارے آس پاس کے ماحول میں ایک چیز اکثر دیکھی جاتی ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ پورے مال پر قابض، اور لڑکیوں کو نکاح وکاح کر کے اور نکاح میں جو کچھ دے دیا بس دے دیا، بس بات ختم۔ اور جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی وہ اپنی مرضی سے جو کاروبار میں چاہتا لگا دیتا ہے، اور خاص کاروبار میں اپنے بیٹوں کو بیٹھا، اکثر و بیشتر ایسا دیکھا۔ تو یہ جو بھائی بہن ہے یہ سب یتیم، اور یہ یتیم اب بڑے بھائی کی کفالت میں آ گئے۔ اب اس کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی، بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ بالغ ہے تو فوراً جائیداد کا جو ہے وہ تقسیم کر دیں، بٹوارا کر دیں، اور اگر وہ یتیم بچے ہیں مطلب نابالغ ہیں تو پھر ان کی کفالت اچھی طرح کریں، جو باپ نے چھوڑ کے گیا ہے مال اس میں سے، اور جیسی وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کا مال ان کے یہ بہت سخت چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں کچھ آپ کو ایسی حدیثیں بتاؤں گا کہ اگر کسی نے یتیم کا مال کھا لیا یا وراثت کو تقسیم نہیں، وارث کو اس کا مال نہیں دیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں دو ٹوک انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، مطلب وہ کھانا نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ کا باعث ہے، اور وہ جلد دہتی آگ میں داخل کی، وہ جلد۔ اب یہ جو شخص یتیم کا مال کھا رہا ہے یہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور توحید پرست بھی ہو سکتا، کیونکہ یہاں کہا نہیں گیا کہ جو گنہگار یتیم کا مال کھائے، ایسا نہیں کہا، جو مشرک یتیم کا مال کھائے ایسا نہیں کہا، جو بے نمازی یتیم کا مال کھائے ایسا نہیں کہا، جو کبیرہ گناہ کرنے والا یتیم کا مال کھائے ایسا نہیں کہا۔ سب کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ بیان فرمایا کہ بے شک جو اب یہ نیک ہے بد ہے اس سے کوئی لینا دے، کیونکہ اس نے ایسا جرم کیا، ایک ایسے معصوم کے اوپر اس ظلم کیا ہے جس کا باپ کا انتقال۔ تو بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہتی ہوئی آگ میں داخل کی۔ دیکھیں اللہ رب العزت ہر انسان سے کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرے، اور کسی بھی انسان کو کے اوپر اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ تو غریب ہے، فقیر ہے، اس کو ہم جھڑک دیں، اس کو ہم مار دیں، اس کو ہم ڈانٹ دیں، اس کو بھگا دیں تو اس کے طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا ہمیں کبھی نہیں، کیونکہ وہ رب جتنی ہم سے محبت کرتا ہے اس سے بھی اتنی محبت، اور اس کی پکڑ اور اس کی بات تو اللہ تک پہنچتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو آپ نے آپ کو وصیت، مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جو کمزور ہے، جو انتقام نہیں لے سکتا، تو یہ مظلوم شخص ہے، کیونکہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو اس کی آہ اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، مطلب کوئی چیز بیچ میں نہیں آتی، وہ ڈائریکٹ اس کی آہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچ۔ تو اللہ ہم سب کو مظلوم کی آہ سے بچائے، وہ اس کا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی پکڑ اللہ تک ہے، اس کے طرف سے اللہ ہے، اور اسی لیے تو اس نے قیامت قائم کی، اور اسی لیے تو اللہ رب العزت دنیا میں ایسے لوگوں کو جلد پکڑتا ہے۔ اس کی آہ یعنی اس کی جو دل سے آہ نکلتی ہے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، مطلب اس کے کوئی گناہ حائل نہیں ہوتے، وہ سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے، عرش تک پہنچتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ نازل ہو۔ تو کوئی بھی شخص وہ غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، وہ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے طرف سے بولنے والا خود خالق کائنات۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یتیم کی کفالت کرنے کی توفیق، اے اللہ کوئی ایسے اسباب بنا کہ ہمارے پاس بھی کوئی یتیم ہو، اس کی کفالت کا ہمیں شرف حاصل ہو،
اور ہم امانت داری کے ساتھ اس کی کفالت کریں اور اجر اور ثواب کے باعث ہم کہلائیں یا بنیں۔ اے اللہ ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ کر لے، اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے، اے اللہ ظلم چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے ظلم سے ہمیں، اے اللہ انسانیت کے اوپر ظلم کرنے سے، انسانیت کو حقیر سمجھنے سے، انسانیت کو چھوٹا سمجھنے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت، اے اللہ تکبر اور غرور سے ہم سب کو بچا، اے اللہ تکبر اور غرور سے ہم سب کو، اے اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی عطا، اے اللہ اخلاص کے ساتھ تو عمل کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔